بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال بلا شبہ عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت کا نام ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے امت مسلمہ کو جگایا اور انہوں نے ان کا ماضی بھی بتلایا اور ان کو ان کی منزل کے بارے میں بھی بتلایا، اور علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانان کو اپنی شاعری کے ذریعے بتلایا کہ آپ لوگوں کو ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے، ایک الگ وطن کی ضرورت ہے، جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو وہاں نافذ کیا جائے اور امت اس سے فائدہ اٹھا سکے اور امت کے اندر انصاف پیدا ہو، امت انصاف کرنے والی ہو۔ تو علامہ اقبال جنہوں نے اس چیز کا تصور پیش کیا، ایک علیحدہ ریاست کے لیے مسلمانوں کو ایک تصور دیا، جس کی وجہ سے ہم ان کو مصور پاکستان کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کی بہت ساری شاعری اردو کے علاوہ فارسی زبان کے اندر بھی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہمسایہ ملک ایران کے اندر بھی ان کی بہت زیادہ قدردانی ہے، اور علامہ اقبال کی شاعری افغانستان کے لوگوں کے لیے بھی بہت زبردست ایک رستے کا تعین ہے۔ افغانستان کے لوگوں کو انہوں نے مخاطب کیا۔ افغانستان میں بہت سارے علاقے میں فارسی بولی جاتی ہے، اور ہمارے جو پاکستان میں ہم رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں اپنی بہت ساری تاریخ اور اولیاء اکرام کی جو تعلیمات ہیں وہ فارسی ہی کے اندر ملتی ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے علامہ اقبال نے ایک ریاست کا تصور دیا تھا یا ایک ریاست کے بارے میں سوچا تھا، آج علامہ اقبال کی روح بھی ہم سے شکوہ کرتی ہوگی کہ ہم نے کس منزل کا تعین کیا تھا، ہم نے امت کو اور مسلمانان پاکستان کو کون سا راستہ بتلایا تھا، اور آج یہ جب علیحدہ ایک خطہ وصول کر چکے ہیں اور وہاں ان کی حکومت ہے، 72-73 سال گزرنے کے بعد بھی ان لوگوں کو ابھی تک اس چیز کا شعور نہیں آیا کہ ہم نے ملک لیا کس لیے تھا۔ تو اس حوالے سے میں نے کچھ تھوڑا سا شاعری کی زبان مزید ڈسکس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، مائی میسج چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور وہاں ان کی حکومت ہے، 72-73 سال گزرنے کے بعد بھی ان لوگوں کو ابھی تک اس چیز کا شعور نہیں آیا کہ ہم نے ملک لیا کس لیے تھا۔ تو اس حوالے سے میں نے کچھ تھوڑا سا شاعری کی زبان میں ہی لکھا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سے وہ شیئر کیا جائے کہ علامہ اقبال کی روح بھی ہم سے ایک شکوہ کرتی ہے، جس کو ہم اقبال کا قوم سے شکوہ کہیں گے۔ تو کچھ اس طرح کہنا چاہوں گا کہ روح شاعر مشرق تڑپ کے کرتی ہے سوال، روح شاعر مشرق تڑپ کے کرتی ہے سوال، کہاں ڈوبا تصور کہاں کھو گئی فکر اقبال۔ روح شاعر مشرق تڑپ کے کرتی ہے سوال، کہاں ڈوبا تصور کہاں کھو گئی فکر اقبال۔ ترک جاپانی ایرانی افغانی ہیں اب تک قدردان، تمہارے بس جلسے جلوسوں تک رہ گیا ذکر اقبال۔ کہ یعنی وہ لوگ تو آج بھی اقبال کو عزت دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں صرف جلسے جلوس اور علامہ اقبال کی ولادت اور پیدائش کے دن پر صرف اقبال کا ذکر ہوتا ہے، باقی اقبال نے جو ہمیں دیا اس سے تو ہم روگردانی کر چکے ہیں۔ محمد علی جناح کو لایا شاعری سے گرمایا، محمد علی جناح کو لایا شاعری سے قوم کو گرمایا، قابض ہوئے مفاد پرست مقصد ریاست کا نہیں خیال۔ کہ یہ جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ پاکستان پر ملک پر قابض ہو چکا ہے، لیکن ان کو اقبال نے جس ریاست کا تصور دیا تھا اس کا تو کوئی خیال نہیں۔ تو اقبال کیا کہتا ہے کہ یعنی میں محمد علی جناح کو لایا شاعری سے قوم کو گھرمایا، قابض ہوئے مفاد پرست مقصد ریاست کا نہیں خیال۔ میری سوچ میں تھی ایسی ریاست کا قیام، میری سوچ میں تھی ایسی ریاست کا قیام، ملے آزادی ایسی جس میں ہر مسلم ہو خوشحال۔ روح شاعر مشرق تڑپ کے کرتی ہے سوال، کہاں ڈوبا تصور کہاں کھو گئی فکر اقبال۔
آگے اقبال کی روح کہتی ہے امت تھی غمگین ہوا جب خلافت کا خاتمہ، امت تھی غمگین ہوا جب خلافت کا خاتمہ، امید تھی تم سے، یعنی اقبال پاکستان کے عوام سے، قوم سے یہ کہہ رہے ہیں امید تھی تم سے شریعت محمدی کرو گے بحال، روح شاعر مشرق تڑپ کے کرتی ہے سوال، تڑپتے ہوں گے ہجرت کا کوہ گراں اٹھانے والے، جنہوں نے اس روئے زمین پر سب سے بڑی ہجرت کی اور خون کی ندیاں بہائیں، بچے یتیم ہو گئے، بیویاں بیوہ ہو گئیں، بہنیں اپنے بھائیوں کے بازو سے محروم ہو گئے، ایک لا تعداد غموں کے پہاڑ قوم پر ٹوٹ گئے، اتنی بڑی ہجرت ہوئی ہندوستان سے پاکستان میں۔ تو اقبال کہتا ہے تڑپتے ہوں گے ہجرت کا کوہ گراں اٹھانے والے، بھول بیٹھے تم ماضی سوچو مستقبل کیسا ہے حال، کہ اتنی بڑی ہجرت کے بعد بھی تمہارا کیا مستقبل ہے، مستقبل کے بارے میں سوچو، ماضی تمہارا کیسا تھا اس کے بارے میں بھی غور کرو، اور حال تمہارا کیسا گزر رہا ہے۔ روح شاعر مشرق تڑپ کے کرتی ہے سوال، کہاں ڈوبا تصور کہاں کھو گئی فکر اقبال، اندرونی خلفشار سے بنے ہو طاغوت کا شکار۔ یہ جو آج کل ہمارے ملک کے اندر ایک گناہ کی کیفیت ہے، ایک ایسا خلفشار ہے، اللہ تعالیٰ میرے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے۔ تو اقبال کی روح کیا کہتے ہیں کہ اندرونی خلفشار سے بنے ہو طاغوت کا شکار، دین سے دوری کے کفر نے بچھایا ہے جال، جن لوگوں نے ریاست سنوارنے کے حلف اٹھائے، جن لوگوں نے ریاست سنوارنے کے حلف اٹھائے، موقع ملتے ہی جمع کرنے لگ گئے مال۔ آج جتنے بھی ہمارے حکمران ابھی تک گزرے، اکثریت پر تو کرپشن کے الزامات ہیں یا کیس چل رہے ہیں۔ تو اسی چیز کو اقبال کی روح ہم سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ جن لوگوں سے ہم نے توقع رکھی، جن لوگوں سے ہم نے امید وابستہ کی کہ یہ لوگ آئیں گے، ملک کو، ملت کے اس مرکز کو، اس اسلام کے قلعے کو سنواریں گے، انہی کو جب قوت ملی، جب طاقت ملی، جب اقتدار میں آ گئے تو انہوں نے صرف مال اکٹھا کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ تو اسی وجہ سے اقبال کی روح تڑپ کے کہہ رہی ہے کہ جن لوگوں نے ریاست سنوارنے کے حلف اٹھائے، موقع ملتے ہی جمع کرنے لگ گئے وہ مال، روح شاعر مشرق تڑپ کے کرتی ہے سوال، کہاں ڈوبا تصور کہاں کھو گئی فکر اقبال، گنوا دیا آدھا ملک آدھا ہے خطرے میں، آدھا 71 میں ہمارا ایک بازو کٹ گیا جس کو ہم آج بنگلہ دیش کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ابھی بھی کبھی بلوچستان کے اندر ہمارے پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ اس کے وہاں علیحدگی کی تحریکیں چلا رہے ہیں، اور بھی بہت سارے بیرونی ایجنٹ اس پاکستان کے خطرے کے لیے، پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ بنتے ہیں۔ تو اسی چیز کو اقبال کی روح ہم سے کہہ رہی ہے کہ گنوا دیا آدھا ملک آدھا ہے خطرے میں، جواب ڈھونڈو جب تمہارے آبا کریں گے سوال، کہ جن کی محنت سے، جن کی جد و جہد سے ہمیں یہ خطہ ملا، ہمیں یہ ملک ملا، اس چیز کا سوال، اس سوال کا جواب تلاش کرو، ڈھونڈو کہ کل تم لوگوں نے ان کا سامنا کرنا ہے، ان کو کیا جواب دو گے۔ پھر ایک دفعہ کہنا چاہوں گا کہ اقبال کی روح ہم سے کیا کہتی ہے کہ گنوا دیا آدھا ملک آدھا ہے خطرے میں، جواب ڈھونڈو جب تمہارے آبا کریں گے سوال، لا الہ الا اللہ کے ہیں جو نعرے لگانے والے، لا الہ الا اللہ کے ہیں جو نعرے لگانے والے، عقوبت خانوں میں ادھیڑی جاتی ہے ان کی خال، روح شاعر مشرق تڑپ کے کرتی ہے سوال، کہاں ڈوبا تصور
کہاں کھو گئی فکر اقبال، ریاست جناح کے نگہباں ہے میری فکر کے امین۔ اقبال کی روح کیا کہتی ہے کہ ریاست جناح کے نگہبان ہیں میری فکر کے امین، کوئی فورتھ شیڈول کا اسیر، کسی کا خون حلال، شاعر مشرق روح شاعر مشرق تڑپ کے کرتی ہے سوال، کہاں کھو گیا تصور، کہاں کھو گئی فکر اقبال، مقصد والوں کو بنا دیتے ہو زینت زنداں۔ جو پاکستان کے تحفظ کی بات کرے، جو پاکستان سے جس کی وفاداری ڈھکی چھپی نہ ہو، جو اعلانیہ بھی خلوت میں بھی اعلانیہ بھی پاکستان سے محبت کے دعوے کرتا ہو، پاکستان سے وفاداری کا حلف نبھاتا ہو، پاکستان کے خلاف کسی قسم کی سرگرمی کو جرم گردانتا ہو، یہ سیاستدان اپنے مفادات کی خاطر ایسے لوگوں کو زندانوں کے پیچھے دھکیل دیتے ہیں، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ تو اقبال کی روح کہتی ہے کہ مقصد والوں کو، جو جس مقصد کے لیے ہم نے وطن لیا، جس مقصد کے لیے ہم نے خطہ حاصل کیا، ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ مقصد والوں کو بنا دیتے ہو زینت زنداں، کچھ خوف خدا کرو پہلے ہی ہیں خال خال۔ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو افواج پاکستان کا ایک ادارہ ہے، لیکن ان کے ساتھ جو لوگ مخلص، بے لوث، بغیر تنخواہ کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مفاد کے، اپنی دھرتی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے دفاع کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ سیاستدان اپنے مفادات کے لیے ایسے لوگوں پر ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کی روح ہم سے یہ تڑپ تڑپ کے یہ کہہ رہی ہے کہ خدا کا کچھ خوف کرو، ایسے لوگ تو تھوڑے ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ مفادات کی دنیا میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگ لالچ کی بنیاد پر کام کرتے ہیں، لیکن جو لوگ بلا خوف بلا لالچ اپنی فوج کے بھی ساتھ چلتے ہیں، ملک سے محبت بھی کرتے ہیں، ملک کے دفاع کے لیے کوشاں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ آگے اقبال کہتے ہیں، اقبال کی روح ہم سے کہتی ہے، میں نے غفلت سے جگایا بخاری نے قرآن سنایا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے غفلت سے جگایا بخاری نے قرآن سنایا، کون کون تمہارے لیے رویا ذرا نہیں ملال۔ کہ اقبال اپنی زندگی گزار گئے اس امت کو جگانے کے لیے کہ یہ امت غفلت چھوڑ کر بیداری کی طرف آ جائے، اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو کھول کھول کے سنایا، اور بھی امت کے بہت سارے اکابرین نے جد و جہد کی۔ تو جس کو اقبال کی روح ہم سے ایسے کہہ رہی ہے کہ میں نے غفلت سے جگایا بخاری نے قرآن سنایا، کون کون تمہارے لیے رویا ذرا ہے کچھ ملال، کچھ اس کے بارے میں کوئی خیال ہے۔ فاروقی غم کا مارا اہلیان پاکستان سے ہے مخاطب، فاروقی غم کا مارا اہلیان پاکستان سے ہے مخاطب، تو کہ غلامی اتارو مت بنو ملک و ملت کے لیے وبال۔ فاروقی غم کا مارا اہلیان پاکستان سے ہے مخاطب، تو کہ غلامی اتارو مت بنو ملک و ملت کے لیے وبال۔ روح شاعر مشرق تڑپ کے کرتی ہے سوال، کہاں ڈوبا تصور کہاں کھو گئی فکر اقبال۔ یہ علامہ اقبال کی یوم وفات کے حوالے سے کچھ گزارشات تھیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔